बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, हर एक नबी के अल्लाह ताला की राह में अपनी हर चीज़ को कुर्बान किया। हर वो चीज़ जो उन्हें प्यारी थी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान किया और अल्लाह की रज़ा को हासिल किया और अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करके अपने रब अज़्ज़ा व जल की रज़ा को हासिल किया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के तमाम तर अंबिया इकराम में एक ऐसे नबी भी हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की कुर्बानियों में गुजरी और जिनको उनकी ज़िंदगी के हर मोड़ पे आजमाया गया और इम्तहानात लिए गए, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने उस बरगज़ीदा नबी को अपनी राह में अपना बेटा कुर्बान करने का भी हुक्म दे दिया। वो अल्लाह ताला के वो नबी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल किया। यही वजह है कि आज दुनिया उनको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह ताला के दोस्त के नाम से जानती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी क्या है और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना बेटा ज़िबा करने का हुक्म क्यों दिया, और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए उसकी गर्दन पर छुरी चला रहे थे तो वो छुरी क्यों ना चली, और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर कुर्बान गाह की तरफ जाने लगे तो शैतान ने हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से क्या कहा, और इसी कुर्बानी के दौरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा क्यों ले आए। इन तमाम सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि इस जैसी मज़ीद वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान ना कर दो। और ये बात सच है कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के सबसे करीब होता है उसको उतनी ही ज़्यादा सख्त इम्तहानात और आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में सबसे ज़्यादा मुश्किलात और आजमाइशें अंबिया इकराम और सहाबा इकराम पर आई, फिर उसके बाद ताबईन और तबा ताबईन पर, फिर औलिया इकराम पर और उसके बाद सबसे आखिर में आम इंसानों पर आजमाइशें आई। लेकिन कामयाब वही शख्स होता है जो इन तमाम तर आजमाइशों पे साबित कदम रहकर अल्लाह ताला की बारगाह में अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो बरगज़ीदा नबी हैं जिनको पैदाइश से लेके आखिरी वक्त तक आजमाया गया और आप हर मोड़ पर साबित कदम रहे। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आपको अपना खलील बना दिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो बेटे हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आखिरी उम्र में अता किए गए। इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे, क्योंकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे के सहारा थे और अल्लाह ताला के दीन को आगे फैलाने के लिए उनके चश्मो चिराग थे। यही वजह थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को सोए और ख्वाब में आवाज़ आई, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कर दे। हज़रत इब्राहीम जैसे ही इस ख्वाब के बाद बेदार हुए तो सोचने लगे कि अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब तो वही की तरह होते हैं और अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि मैं अपनी सबसे प्यारी चीज़ उसकी राह में कुर्बान कर दूँ।
تو جیسے ہی اس رات کے بعد صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے بھی اونٹ تھے انہوں نے وہ سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ پھر جب دوسری رات حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹے تو پھر وہی آواز آئی کہ اے ابراہیم تو اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دے۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد جب آپ بیدار ہو گئے تو کچھ دیر سوچنے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں کہ نہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے خواب دیکھا آپ نے بیدار ہونے کے بعد اپنے دل میں نیت کر لی کہ میں کل اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جیسے ہی وہ رات گزری تو حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہنے لگے کہ آج میرے بیٹے کو اچھا لباس پہنانا اور خوبصورت تیار کرنا۔ آج میں اپنے دوست کی دعوت پر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ حضرت ہاجرہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی اپنے بیٹے کو تیار کیا اور حضرت ابراہیم کے ساتھ بھیج دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر قربان گاہ کی طرف جانے لگے۔ اب اتنے میں شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اپنے دوست کی دعوت پر نہیں بلکہ قتل کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ میں ابراہیم کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس پر شیطان کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خواب آیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں تاکہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ شیطان کی یہ بات سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فخر سے بولی، اے شیطان تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر فخر والی بات میرے لیے اور کیا ہے۔ اگر میرے پاس ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو میں وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ اس طرح شیطان حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ بات سن کر نامراد ہو کر وہاں سے چلا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے پہنچ گیا۔ شیطان حضرت اسماعیل سے آ کر کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے بابا تمہیں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے والد نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ شیطان کی یہ بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے بولے، اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونا پڑے تو اس سے زیادہ میرے لیے فخر والی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس طرح شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی نامراد ہو کر لوٹ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور ان سے کہنے لگا، اے ابراہیم تو اپنا سب سے پیارا بیٹا اللہ کی راہ میں کیوں قربان کر رہے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں؟ شیطان کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہوئے وہ پتھر شیطان کو مارتے ہیں۔ ساتھیوں، آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں مسلمان حج کے دوران شیطان کو پتھر مارتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ابھی بھی زندہ رکھا ہے۔ اس طرح جب شیطان کا کسی اور پہ بس نہیں چلا تو وہ نامراد ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر آگے بڑھتے چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ آج میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اپنے رب عز و جل سے محبت کرتا ہوں اور میں اپنا سب کچھ اپنے رب پر قربان کر سکتا ہوں۔
اپنے والد کی یہ بات سن کر اسماعیل علیہ السلام فخر سے بولے کہ اے بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے فخر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونا پڑے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی قربان کریں۔ لیکن بابا جان، میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ جب آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہوں گے تو آپ یہ منظر دیکھ نہیں پائیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب مجھے قربان کرنے لگے تو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھوں اور پاؤں کو رسی سے باندھ دیں تاکہ آپ اللہ کے حکم کو پورا کر سکیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور اپنے بیٹوں کے ہاتھوں اور پاؤں کو بھی باندھ کر ایک جگہ پر لٹا دیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اپنے بیٹے کی گردن کے قریب کیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا رب العالمین، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل بھی عطا کرتا تو وہ میں سب کے سب تیری راہ میں قربان کر دیتا، اور میرے نزدیک تجھ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ اس کلام کے بعد جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فوراً جاؤ اور جنت سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر لٹا دو۔ ادھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو حضرت اسماعیل کی گردن پر چلا رہے تھے، لیکن وہ چھری حضرت اسماعیل کی گردن پر نہیں چل رہی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چھری کو کاٹنے کا حکم نہیں تھا۔ اسی دوران جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام جانور کو لا کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر لٹاتے ہیں تو وہ چھری فوراً چل جاتی ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ اس بہتے ہوئے خون کو دیکھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، تو نے مجھے اپنی سب سے زیادہ چیز اپنی راہ میں قربان کرنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے پٹی کو اتارتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جانور ذبح ہوا ہے اور حضرت اسماعیل صحیح سلامت پاس کھڑے ہیں۔ اس طرح اس قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو قیامت تک زندہ رکھا جائے گا اور تیری اس سنت کو ہر سال ایمان والے زندہ کریں گے اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ تو دوستو، انبیاء علیہ السلام ہر موقع پہ ہر آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے لوگوں میں شمار فرمائے اور اپنی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔